کچھ سوالات ہم نے اٹھائے ہیں، کچھ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جب آپ وہاں پر گئے، ظاہر ہے کہ آپ کی ایکسیس کا لیول زیادہ ہے، بہت سی باتیں آپ کو ایسی پتہ چلی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ چل پائیں. تو ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ اب تک آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آگ لگ گئی، اس کے بعد کسی کی ایویکویشن کسی بچے کی کیوں نہیں ہو سکی، اور کسی اسٹاف کا اگرچہ موجود تھا اس کا بال تک بھی بیکا نہیں ہوا لیکن 14 بچے جل گئے. یہ آخر کیا ہوا؟ تھینک یو، آپ نے اس ایشو پہ مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. یہ ایک ہولناک واقعہ ہوا تھا، خون کے آنسو بہہ رہے ہیں اس حوالے سے. اس میں 14 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. ہم آج گئے تھے وہاں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور کیسے یہ آگ لگی ہے، اور وہاں کیسے ڈاکٹروں نے وہاں کام کیا یا ٹیم جو تھی انہوں نے کام کیا، فائر بریگیڈ والے آئے یا نہیں آئے، وہ ریزن دیکھنے ہم گئے تھے. ہم کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چینلز پہ منسٹر صاحب ایک بات کہہ رہا ہے اور دوسرے ڈاکٹر دوسری بات کہہ رہے ہیں. خاص کر کے سورس آف فائر کے حوالے سے ہم نے دیکھا تو منسٹر صاحب نے رات، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا کہ ایئر کنڈیشن جو اوپر لگا ہوا تھا اس سے ایک اسپارک، جی اس سے اسپارک نیچے گرا اور 1 منٹ میں جو ہے وہ پورا جو نرسری تھی، پورا نرسری روم تھا، اس کو گھیر لیا فائر نے. لیکن ہم جب گئے وہاں انکوائر کیا تو جب یہ پوچھا تو ای ڈی نے کہا کہ وہ جو اے سی ہے جس سے اسپارک نکلا تھا وہ اے سی کئی عرصے سے وہ اے سی خراب ہے، وہ اے سی کام نہیں کرتا. وہاں گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر تھی، اسی نے کہا کہ یہ اے سی سے اسپارک نہیں ہوا ہے، ایک وہاں وائروں کا گچھا باہر پڑا تھا اس سے ایک اسپارک ہوا ہے. تو ہم نے وہاں نرسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہی تھی وہاں، وہ بچوں کو دیکھ رہی تھی، وہ فلاں کو دیکھ رہی تھی، ہم نے اسپارک گرتے نہیں دیکھا. تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اچانک اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ ہر بیڈ سے آگ نکلتی جا رہی تھی اور ہر بیڈ سے آگ لگی ہوئی تھی. تو ہم نے پورا کمرہ جو ہے وہ 1 منٹ میں آگ ہی آگ دیکھا. تو جو کمیٹی ممبران ہم میرے ساتھ چلے تھے اور ہمارا کنسنسس سے یہ تھا ذہن کہ کسی کو بھی آگ کے سورس کا معلوم نہیں پڑ سکا. لیکن ہمیں جو دیکھنے میں آیا کہ یہ ایک اولڈ بلاک ہے اور اولڈ بلاک میں یہ 1990 میں بنا ہوا تھا، جس میں صرف گائنی کے کمرے جو ہیں اس میں گائنی وارڈ بنا ہوا ہے، اس میں جو ہمارے لیڈیز ہیں گائنوکولوجی کے جس کو بچہ ہوتا ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں وہ یہاں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں، ان کے کمرے ہیں. لیکن یہ جو نرسری ہے یہ نرسری یہ شفٹ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ ان کو شفٹ کرنی تھی نیو بلاک میں. نیو بلاک میں وہ نرسری بنی ہوئی ہے، ویل ایکوپڈ ہے، اس میں نیونیٹ بچے ایڈمٹ بھی تھے اور اس میں ان کو یہ رکھنے نہیں تھی. یہ نرسری ابھی فٹ بھی نہیں تھی ان بچوں کو یہاں ایڈمٹ کرنے کے حوالے سے. مجھے اور ہماری کمیٹی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں جو پائپ جو لگے ہوئے تھے آکسیجن کے جو فٹنگ ہوتی ہے اور الیکٹریسٹی کی جو فٹنگ ہے وہ دونوں ساتھ تھی اور یہ پرانی لگی ہوئی تھی. جب ان کو یہ شفٹ کرنا تھا تو آپ سمجھیں تو اس کو مینٹین بھی نہیں کیا ہوگا. تو کمار صاحب ایک چیز میں، چونکہ آپ نے بات کی کہ وہ نرسز یہ کہہ رہی تھی، جب ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بچوں کو دیکھ رہے تھے. اگر اس وقت اسی ٹائم پر کمرے میں اگر کوئی نرس ہوتی 1 یا 2 تو کم از کم کچھ بچوں کو تو وہ بچا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. نہیں، وہ جو ہر ایک نرس 3-4 نرسوں سے ہم نے انٹرویو لیا تو ان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو وہ سکھایا گیا تھا اس حوالے سے وہ they were not speaking the truth. بالکل مہیش کمار صاحب دیکھیں ابھی تک گزشتہ جب سے کل واقعہ ہوا ہے آج تک یقین کریں کہ کسی بھی نارمل ملک کے اندر یہ جو ایشو ہے اس طرح اس نارمل انداز سے اس کو اندر جس طرح حکومت ایز یوزل لے کے معاملے کو آگے بڑھ رہی ہے، کوئی مہذب ملک جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. اب 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں. کیمرہ کے حوالے سے ہم نے پوچھا
تو CCTV कैमरा के हवाले से भी वो ये कह रहे थे कि उसमें स्पार्क का मालूम नहीं पड़ रहा है। हमें अभी एज ए स्टैंडिंग कमेटी हमने इमरजेंसी में ये मीटिंग कॉल की है, 31 तारीख को ये मीटिंग है। महेश कुमार साहब, उसमें हम उसमें ये देखना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई है वो 48 आवर्स में क्या रिपोर्ट देती है, और हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि वो रिपोर्ट सही बना रहे हैं या नहीं। हमें ये देखना है, हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि इसको मेंटेन किया गया था या नहीं, वो जो लाइनें ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन की फिटिंग थी और जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग थी वो सही थी या नहीं थी, और राइट जहाँ पे राइट पर्सन लगे हुए थे या नहीं।